کو کربلا کی تک لانے کے لیے اتنا بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا. واقعہ کربلا اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا تاریخ کے اور پیچھے جانا بہت ضروری ہے, اور وہ کہانی شروع ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ آج تک اس کو لوگوں نے اس طریقے سے ایکسپوز کیا اور نہ اس کو اس طریقے سے بیان کر پائے ہیں. ایکچولی یہ بنو ہاشم کی جو اینمٹی تھی, جو دشمنی تھی, جو کہ بنو امیہ کے اندر پیدا ہو گئی, جو بعد میں, اور خصوصاً یہ سمجھ لیں کہ حضرت عبد المطلب کی جو فیملی تھی ان کے اندر, جو امیہ ایکچولی جیوش بچہ تھا جو گود لیا گیا تھا. امیہ ایک یہودی لیپالک بچہ تھا. امیہ کے جو والد تھے وہ نہیں تھے, ایکچول والد نہیں تھے, یہ یہودیوں کا لیا گیا بچہ تھا. یہ مستقبل میں اپنے جب بڑا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ کرتا دھرتا بنتا ہے, تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک, کیونکہ جیوش بلڈ کی آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا پرانی نیشن چل رہی ہے اور بڑے ریجڈ ہیں اس معاملے میں, اور یہ بہت کم ہی مذاہب بدلتے ہیں جو جیوش لوگ ہیں, اور ان کی بڑا کلچر, بڑا کنسائز سا کلچر ہے, اور اس طریقے سے. تو امیہ جو ہے وہ بعد میں بنو امیہ کا ایکچولی سمجھ لیں کہ جد امجد بنا. اور بنو امیہ کی جو ایکچول جو بنو ہاشم سے جو اینمٹی تھی وہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں, اعلان نبوت کرتے ہیں. اور جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو کیونکہ متولی کعبہ کے فیملی تھی ان کے دادا ہی کعبہ کو وہ کر رہے تھے, اس کی کفالت. ان کے سارے چچا کوئی حاجیوں کو پانی پلانے پہ تھا, کوئی اپنی ڈیوٹی میں تو دے آر ایکچولی رولر آف دیٹ پارٹ. تو جو اسکوپ آف امیہ تھا وہ مزید آگے آنے والے ٹائم میں مسدود ہو گیا. اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت جتنی بھی پھر ساری ان کے آگے امیہ کی اس میں آگے یہ معاملات چلتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہیں وہ آگے آتے ہیں. اور ابو سفیان ایک وہ پرسنالٹی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاور کی جو ایک جو ریس تھی اس میں ایک بہت بڑا کریکٹر. ایون کہ آپ لوگ ہم لوگ ابو جہل کو یاد رکھتے ہیں. ابو جہل آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے بدر میں گیا تھا, بدر میں مارا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی, آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا. ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے تو کھال پھینک دی تھی اوپر, عتبہ شیبہ اور یہ سارے اکٹھے تھے, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بی بی فاطمہ گھر سے آ کے وہ کھال اٹھاتی اور وہ اتارتی ہیں سجدے سے, تو اس وقت بد دعا کی تھی. تو یہ پہلی جنگ میں ہی یہ چاروں جو اسلام کے بدترین دشمن تھے یہ واصل جہنم ہو گئے. اب یہ نوجوان تھا ابو سفیان جو ہے اس وقت کا, مطلب ان کے بوڑھوں کے بعد جو کرتا دھرتا, اس کے اندر جو اینمٹی تھی وہ اس حد تک راسخ تھی کہ پھر یہ احد میں ناکامی ہوتی ہے کیونکہ اس کی فیملی بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے. اسی لیے اس کی وائف جو ہندہ ہے وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چباتی ہے احد میں. تو حضرت حمزہ کیونکہ آپ کے بنو ہاشم کے اس وقت کے ہیرو تھے, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑا علی اس وقت کا وہ تھے, تو احد میں وہ چلے گئے, شہید کر دیے گئے. تو اس کی وائف نے, کیونکہ اس کا بھائی اور اس کا جو والد تھا ہندہ کا وہ حضرت حمزہ نے شہید کیا تھا. تو بدر ایک بہت بڑا مارکا تھا کہ چند لوگ اچانک, مطلب ایک گروہ مسلمان اعلان ہوا اور اچانک اتنا بڑا چیلنج کر گیا ہے پورے پرانے سسٹم کو اور ساری اس کو. تو احد ہوتی ہے, اور احد میں پھر یہ خالد بن ولید جو ہیں وہ جو درے پہ لوگوں کی ڈیوٹی تھی وہ اپنا درہ چھوڑتے ہیں اور پھر اٹیک کرتے ہیں واپس, اور یہ بڑا ڈیمیج دیتے ہیں احد میں ہمیں بطور مسلم. وہ جنگ بھی ابو سفیان نے لیڈ کی جو احد تھی. اس کے بعد احد میں یہ ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کا اصل گول تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اس دنیا سے جو ہے بھیجنا تھا, کیونکہ ان کا سب سے بڑی دشمنی صرف رسول اللہ سے تھی. تو اس کے بعد یہ خندق کا اسباب بنتے ہیں.
پھر ابو سفیان پورے عرب کو اکٹھا کرتا ہے اور پورے عرب کو لاتا ہے اس خندق میں. یہودیوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, سب کو انوائٹ کر کے یہ بڑا ایک لشکر تیار کر کے. اب اس جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار کیوں جنگ ہار جاتے ہیں. بڑا ان کا بورڈ بیٹھتا ہے اس بات پہ کہ جنگ کیوں ہار جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر جنگ میں احد ہم جیتنے ہی والے تھے کہ تمام اصحاب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے گئے سوائے 14 انصار کے جنہوں نے جان دی, اور 2 وہ شخص ہیں. ایک ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے نا اس کو بڑا یا اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ کر کے بیان کیا جاتا ہے, ایکسٹریمز ہیں دونوں. میں سمجھتا ہوں ایک نارمل بات کو ایک نارمل انداز سے ہی کرنا چاہیے. جن 50 لوگوں نے درہ چھوڑا تھا ان کی بتانے سے زیادہ ہمیں جو ضرورت تھی پتہ لگنے کی کہ جن 2 نے رسول اللہ کا حکم منوان مانا اور درہ نہیں چھوڑا, اسلام کو ضرورت ہے ان 2 ناموں کی کہ وہ پتہ ہوں جنہوں نے نبی کا حکم منوان مانا کہ یہ جگہ نہ چھوڑنا, اور 48 نے جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت لوٹنے نیچے اتر آئے. وہ جو 2 تھے آخر انہوں نے بھی تو نبی سے ہی سنا تھا کہ یہ جگہ نہ چھوڑنا, انہوں نے اپنی جان دی, یہ 2 شہید. اس کے بعد 14 وہ انصار شہید جو اس ہبڑاس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر پھیلا دی گئی تو وہ نہیں بھاگے اور آپ کی حفاظت میں جان دیتے گئے, گردنیں دیتے گئے. اور میں سمجھتا ہوں جنرل سین بھی یہی بنتا ہے. آج یہ ناموس رسالت پہ اتنی گردنیں دینے کو کتنے لوگ تیار ہیں کہ آج ہم بات بھی نہیں سن سکتے. شاید ہم ہر چیز کی بات سن سکتے, میں بلکہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ بیلنس نہیں کر پاتے ہم کہ خدا کے خلاف یا خدا کے خلاف شرک ہو رہا ہے اس پہ نفرت کا اظہار اتنا نہیں ہے. ایتھیسٹ ہو رہے ہیں لوگ, خدا کا ہی انکار کیے چلے جا رہے ہیں, ورنہ جتنے مذاہب ہیں وہ خدا کو تو مانتے ہیں. یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, ہندو بھی مانتے ہیں, سب مذاہب باقی خدا کو کسی نہ کسی تصور میں مانتے ہیں, منہ اوپر ہی اٹھاتے ہیں. لیکن ایتھیسٹ تو وہ ہیں جو خدا کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں, لیکن ہم ان میں اتنے شدید نہیں ہیں. لیکن کوئی ہمارے نبی کی بات کرتے تو ہم اس پہ جان بھی دینے کو یا لینے کو تیار ہیں. تو سیم ایز اٹ از صرف 14 انصار تھے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. اب اس پہ کوئی کسی کو ہوٹ کرے, کوئی کسی اسکول آف تھاٹ کو ملائن کرے, میں نہیں سمجھتا یہ درست بات ہے, کیونکہ یہ ہماری اوورال گھر کی بات ہے اور ہماری شرمندگی کی بات ہے. اس کو شیعہ سنی رفت میں لے جائیں یا کسی اور کہانی میں لے جائیں, کوئی فائدہ نہیں. آپ قمیض اٹھائیں گے تو اپنا ہی پیٹ ننگا کریں گے. تو 14 انصار تھے, ان کا بتانا چاہیے تھا ایکچولی جو علماء کا کام تھا یا وہ کہ انہوں نے نبی کے لیے جان دی, بھاگے نہیں. یہ تھے وہ جن کی وجہ سے آج دین کہیں نہ کہیں زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت اپنی جان نہ دیتے تو نعوذ باللہ من ذالک خالد بن ولید کے لشکر نے تو آپ کے جب چھکے چھڑا دیے تھے اور آپ سب بھاگ گئے تھے. پھر اب یہ بات روایتوں میں ہو تو آپ لوگ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو کہانی ہے, روایتیں تو جھوٹی بھی ہوتی ہیں. یہ احد جو ہے قرآن میں بیان ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلا رہے ہیں, کہاں دوڑے جاتے ہو, میں زندہ ہوں, مطلب کہاں دوڑے جاتے ہو مجھے چھوڑ کے. تو کیا وہ رسول اللہ کی آواز نہیں سن رہے ہوں گے؟ چلو جتنی مرضی ہبڑاس ہو, قریب والا اس سے قریب والا, کہ ساری ایک دم زوم کر کے دور چلے گئے تھے اور آپ اکیلے تھے. تو 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ آپ اکیلے تھے اور یہ 14 نے پہلے جان دی ہے. آخر میں حضرت علی تھے اور وہ طواف کر رہے تھے. یہی موقع تھا جب حضرت علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی دیتے ہیں. یہاں یہ جو کھجور کی ٹہنی حضرت علی کو دینا اور ان کا لینا, یہ باور کراتا ہے کہ رسول کی اطاعت میں اس حد تک چلے جاؤ کہ آگے سے سوال نہ کرو کہ جی یہاں تو تلواریں ٹوٹ رہی ہیں تو آپ مجھے یہ چھڑیاں دے رہے ہیں. لیکن نہیں, یہ اطاعت رسول کہ سمینا و اطعنا, سنا اور اطاعت کی, یہ علی سے ہی سیکھ سکتے ہیں صرف. کہ بھائی یہ آرگیو نہیں کیا کہ جی میری تو تلوار ٹوٹ گئی, آپ مجھے یہ کھجور کی ٹہنی دے دیں. اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ دی, 3 دفعہ ٹہنی دیتے ہیں. پھر خدا اس منظر کو دیکھ کے اوپر سے ذوالفقار اتارتا ہے, حضرت جبرائیل ادھر سے چلتے ہیں, پھر ذوالفقار دنیا پہ اترتی ہے. پھر اس ذوالفقار کے لیے جو, کیونکہ اس کو اہل مل جاتا ہے, آسمان سے تلوار اترنا مذاق نہیں تھی,
یہ صرف ید اللہ کے لیے آ سکتی تھی، یہ شیر خدا کے لیے آ سکتی تھی، یہ وجہ اللہ کے لیے آ سکتی تھی. اس کو جتنے بھی جو آج تک مولا علی کے ڈیفرنٹ موقعوں پہ القابات ہیں، تو اسی لیے وہ ید اللہ ہیں، اسی لیے وہ شیر خدا ہیں، اسی لیے وہ وجہ اللہ ہیں. یہ وجہ الکریم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا چہرہ، جس کو دیکھ کے آپ کو خدا یاد آ جائے. یہ تو ہماری معلومات کی کمی ہے، لینگویجز کے ایشو ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جہالت کا فائدہ اٹھا کے فرقہ اور اس طرح کی باتوں کو ڈالا گیا. کوئی کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ ہم سب فرقوں کی مشترکہ پرسنالٹیز ہیں اور مشترکہ وہ ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ ایک ہسٹری کو مولڈ کر کے کوئی سائڈ دینے یا لینے کی کوشش نہ کریں. میں نے اب اتنی گفتگو کی ہے، اس کو چیلنج اگر کسی نے کرنا ہو، مثال کے طور پہ وہ کہے کہ 14 انصار نہیں تھے جو بھاگے نہیں، فگر کو چیلنج کرے، بالکل ٹھیک ہے. وہ کہے کہ جو آپ نے کہا سب بھاگ گئے تو یہ ایک نہیں بھاگا تھا یا 2 نہیں بھاگے تھے، نام دیں، بہت اچھی بات ہے. وہ بتائیں کہ وہ 50 کے 50 نہیں درا چھوڑ دیا تھا، آپ نے فگر دیا کہ 2 نے شہادت بھی دی. اس کو چیلنج کر دیں. اس کو چیلنج کر دیں کہ قرآن میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلا رہے ہیں وہ نہیں بلایا گیا، کہ کہاں دوڑے جاتے ہو. ٹھیک ہے، اب آج نبی کو ہم 5 منٹ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ مجھے 5 منٹ کے لیے کنونس کریں کہ اسامہ صاحب 5 منٹ کے لیے کہہ دیں کہ نبی سے میرا کوئی تعلق نہیں اور نبی نہیں ہے. 5 منٹ کے لیے سپوز تو نہیں مان سکتا، میں کوئی بھی نہیں مان سکتا. عام سے عام مسلمان سے بھی جا کے کہیں تو رسول اللہ کی بات پہ آ کے جیسے وہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ آپ بے شک وہ نمازی ہے نہیں ہے، وہ کس لیول کا ہے، وہ رسول اللہ کی بات نہیں سن سکتا. تو یہ چیلنج کرنے کے ایک بڑے حکمت سے، بڑے آسان سے طریقے ہیں. وہ بتائیں کہ جی یہ نہیں بھاگے تھے، یہ بھاگ گئے تھے. اس طرح سے اگر یہ سب ہوا ہے تو آج ہم کون سے اتنے اپنے آپ کو بڑے 30 مار خان اور اسلام کے علم بردار، یا یہ جو آج ہم اتنے کانفیڈنٹ ہو کے پھر رہے ہیں، یہ کانفیڈنس ختم ہو جائے گا اگر ہم عہد میں چلے جائیں گے. تو کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے جن کو صحبت رسول حاصل تھی، ان کے بھی قدم شیطان نے اکھاڑ دیے تھے. تو اپنے دشمن کی پہچان کریں. اصل میں تو شناخت دشمن جو ہے، جو آپ کا شیطان دشمن، جو اصل دشمن ہے، اس کی چالوں کو اور اس کے حربوں کو ہسٹری سے نکال کے آج میں فتح حاصل کرنا اصل میں اسلام کا یا دین کا علم حاصل کرنا ہے، نہ کہ اس پہ ٹھٹھے اڑانا اور نہ کہ اس پہ خوشیاں منانا یا ٹونٹ کرنا ایک دوسرے کو. اب آئیں آگے کہ یہ جب عہد میں ایک علی طواف کر رہے ہیں، ذوالفقار اترتی ہے اور ساروں کو بھگا دیتے ہیں. اب یہ خندق پہ والے سوچتے ہیں کہ یار اس دن بھی سارے تو بھاگ گئے تھے، پھر ایک علی بچ گیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ علی جب تک ہے تو رسول اللہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے متفقہ بورڈ نے اناؤنسمنٹ کی، تو پھر انہوں نے کہا علی کو کون مارے، آؤ. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں مارتا، پیسے لے لو. پھر انہوں نے مشترکہ ایک اس میں فیصلہ کیا کہ اس وقت کا عمر بن عبد الود ایک پہلوان تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک وقت میں اونٹنی جو ہے، بچی اونٹنی کی جو ہے جی کھا لیتا تھا یا اٹھا بھی لیتا تھا. اس طرح کی مختلف روایات ہیں اس کی طاقت کا بتانے کے لیے. یہ اس کو ہائر کرتے ہیں اور سب پیسے سردار اکٹھے کر کے یہ ابو سفیان کی کمانڈ میں ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھنی اس لیے ضروری ہے کہ جتنا بھی آج تک ہماری ہسٹری کا یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کو انتہائی نیوٹرل ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے بغیر کسی فرقے کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی ہماری سمجھ میں کوئی حقیقت جو ہے اس سے کہیں ہم دور نہ ہو جائیں. اسی لیے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ بغیر کسی جذبات کے یا جذباتی پریشر کے یا گلا پھاڑ کے یا آپ پہ کوئی اور انفلوئنس کر کے اپنی لاؤڈ وائس کا اس کو بتانے کی کوشش کروں. اگر لفظوں میں سچائی ہے اور نان چیلنجیبل ہے تو وہ میں بالکل سلویسٹ آواز میں بھی آپ لوگوں کو بیان کروں گا تو وہ چیلنجیبل پھر بھی نہیں ہے. جیسے کہ عمر بن عبد الود پھر ہائر ہوا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کس کے لیے ہوا؟ صرف علی کو مارنے کے لیے پہلے ہوا، اس کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کیوں علی کو مارنے کے لیے ہوا؟ کہ وہ ہر دفعہ رسول اللہ کو بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس وجہ سے اس پہ کوئی بھی فرقہ یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. بات وہی ہوتی ہے کہ جو آپ کو ان چیلنجیبل ہو، یا یہ کہہ دیں ابو سفیان نے اس ساری کا لیڈر نہیں تھا، ہیڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی. اب ابو جہل ہی قبر سے اٹھ کے آ کے کمانڈ کر رہا تھا. ہمیں تو ابو جہل کے اتنا بتا کے وہ کیا گیا نا، کیونکہ ہسٹری بعد میں بنو امیہ نے بدلی اپنے رول کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے بنو ہاشم کے مقابلے میں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عمر بن عبد الود کے جب یہ اتنا سارا لشکر لے کے آتے ہیں تو خندق کھودی جاتی ہے، کیونکہ ڈیفنس کا اور کوئی طریقہ نہیں بچ گیا تھا، تعداد ان کی بہت زیادہ تھی. اس میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ جو ہے جو عمر بن عبد الود ہے یہ خندق کراس کر کے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا قوی ہیکل آدمی تھا. اس کے بعد جو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے اے محمد بھیج اپنا جانسار جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے، جس کو میں نے سنا ہے کہ تم لوگ جنگ میں مارے جاؤ تو جنت میں جاتے ہو، تو بھیج. آپ کے پورے لشکر میں خاموشی تھی. اب اس بات کے دو اینگلز ہیں، ہوٹ کریں کس پہ کریں، اس کو دانت نکال کے لیں، اس کو روتے ہوئے لیں، اس کو شرم سے میں اپنا منہ اپنی گردن اپنی گریبان میں ڈال دوں. ان میں سے جتنے بھی سننے والے ہیں یا جتنے بھی فرقوں کے ہیڈز ہیں یا جو بھی اس ٹائم کسی بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ میرا سر آ کے اوپر اٹھا دیں کسی طریقے اور کہہ دیں کہ فلانا بولا تھا، اس نے کہا تھا انا یا رسول اللہ. چیلنجیبل بات ہوگی. اس نے 3 دفعہ کہا اور تینوں دفعہ حضرت علی کہتے تھے انا یا رسول اللہ. آٹا گوندھ رہے تھے پیچھے لشکر میں اور آپ خاموش رہتے تھے، علی کو نہیں کہتے تھے، تاکہ آنے والی تاریخ جو ہے وہ جو خدا نے جو حضرت علی کو ایک مقام دیا، کل ایمان اس موقع پہ کہا گیا تھا کہ کل ایمان کے مقابلے میں کل کفر، کیونکہ وہاں پورے لشکر آ گئے تھے تمام کفر کے خندق میں، اور کل انہوں نے کہا تھا کل ایمان کے مقابلے میں کل کفر. یہ موقع تھا جب حضرت علی کو کل ایمان کہہ دیا گیا، اور اسی کے موقع پہ جو آپ کی ایک ضرب ہے اس کو سکلین کی مطلب اوورال تمام انسانیت کی جتنی بھی مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ درجات یا ثواب یا جو ہے اس سے بھی افضل قرار دیا گیا. یہ جو عمر بن عبد الود کو ضرب ماری تھی، اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ جب یہ چیلنج کرتا ہے، جب تیسری دفعہ ہوتا ہے تو آپ پھر حضرت علی کو اپنا خود اپنا زرہ اپنا سب پہنا کے بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ تو آٹا گوندھ رہے تھے اس وقت پیچھے. اب بھیجتے ہیں تو آپ جا کے یہاں آپ دیکھیں کہ پھر بھی کتنی، جو آج کل ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا جی ان کی نیت کیا تھی، میں نے کہا جی نیت پہ میں بات نہیں کر سکتا، مجھے اسلام استحقاق ہی نہیں دیتا. سیم ایٹ از جو اس کو اگر لیں کہ خندق میں جتنے لوگ آئے تھے ان کی نیت اچھی تو نہیں تھی، اور نہ ہی نیت کوئی اسلام کی دعوت قبول کرنے کی تھی. لیکن حضرت علی جب جاتے ہیں تو وہ اس کو دعوت دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اپنا تعارف کراتے ہیں. تو وہ کہتا ہے تیرا باپ تو میرا دوست تھا، تو کدھر آ گیا بچے، اس طرح سے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو مجھے مطلب جو کر رہا ہے، میں تجھے اپنا دوست نہیں مانتا، ہاں تجھے 2 آپشن دیتا ہوں کہ اسلام کی دعوت قبول کر لے اور واپس چلا جا، اس میں مطلب میں تجھے یہی موقع دے سکتا ہوں. کہتا نہیں، تو اپنی کوئی آخری وہ بتا. چیلنجز ہوتے تھے، زبانی جملوں کا تبادلہ. آپ نے پھر کہا کہ چل پھر تو پہلے وار کر، میری پھر یہی ہے کہ پہلے تو وار کر. اب وہ کبھی ہیکل حضرت علی کی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ باڈی کوئی اتنی بڑی مطلب کوئی جسا یا قدامت نہیں تھی ایز سچ. اس کے مقابلے میں تو خصوصاً جو ایک اونٹنی کو اٹھاتا یا کھاتا ہو، کم از کم وہ کیسی بلا آئی ہوگی جو خندق بھی کراس کر گئی، جس سے عام پاؤں نہیں کراس کر رہا تھا، اسی لیے کھینچی گئی تھی. وہ خندق کا مقصد ہی یہ تھا کہ کوئی جمپ کر کے پار نہ آ سکے، لیکن جو پار آ گیا تو اس کی ٹانگوں کا وایا یا وہ آپ خود اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ اس کو ایک اس میں وار سے جب اس کو گراتے ہیں، پہلے اس کا روکتے ہیں پھر اس کا وہ گراتے ہیں. جب اس کو گراتے ہیں زمین پہ تو وہ آپ کے منہ پہ تھوک دیتا ہے. اس میں اسلام ایک آپ کو ہمیں ایک بہت بڑی جو تقوی کی
एग्जाम्पल है, वो फिर इस मैदान से अली हमें सबक दे रहा है। इस मैदान में अली फिर हमें एक सबक दे रहे हैं, क्या कि जैसे ही उसने थूक फेंकी आप उठ के पीछे हो गए। और बल्कि असहाब ने उधर इस बात को जो रसूलुल्लाह को पॉइंट आउट किया कि अली के काम देखे, अल्लाह अल्लाह करके तो इतनी बड़ी बला गिरी थी, इसका गुरूर देखें, फिर छोड़ के पीछे हो गया। ये अब मैं जो आज एंगल्स की बात कर रहा था, ये एक एंगल है, उनका एंगल कि अल्लाह अल्लाह करके तो ये गिरा था, जिसने चैलेंज किया था तो किसी ने जवाब नहीं दिया था, वही शख्स नीचे गिरा है और अली उसके ऊपर मारने की बजाय मौका मिल गया तो फिर पीछे हो गया। हज़रत अली से जब ये वापसी आके पूछा गया इस इस्तफसार पे, तो उन्होंने कहा कि उसने मेरे मुंह पे थूक दिया था, तो मेरा ज़ाती गुस्सा ना शामिल हो जाए उसके कत्ल में, ज़ाती, क्योंकि मैं उसको सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल करना चाहता था और उसमें इतनी सी भी मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने अमल में। यहाँ तकवा की इतनी बड़ी मिसाल वो हमें देंगे मैदान जंग में, जब जान का मसला हो, आगे इतनी बड़ी बला खड़ी हो और ज़िंदगी लाइफ मैटर कर रही हो, एक बार ज़िंदगी से खाली कर देगा आपको, वहाँ तकवा का ये लेवल के खुदा की रज़ा या खुदा की जो मैं समझता हूँ कि मामलात में इतनी एहतियात कि ज़ाती ज़रा सा भी गुस्सा भी ना शामिल हो जाए तो वो पीछे होते हैं। और उसको कुछ उलमा ने ये जिक्र भी किया है कि वो जो ज़रब मार के, अब बाद में इसी में जब वो दोबारा उठ के खड़ा होता है तो ज़रब मारते हैं तो उसके 2 टुकड़े गिरते हैं और कुछ नहीं उठाते माले गनीमत के तौर पे। तो जब उसकी बहन आती है उस पर, आपको पता है पुराने टाइम पे जंगों में औरतें साथ आती थी मरीज़ों को उठाने और इस पे, तो उसकी जब बहन उसके उस पर आती है तो कहती है वाकई कोई जो है जवान था, मेरा भाई सही हाथों से मरा है कि उसने इसकी ना लाश का मसा किया है, ना इसको जो है वो उसने कोई इसका माले गनीमत का लाज, क्योंकि आपको पता है कि माले गनीमत लूटा जाता था कि जो किसी की तलवार भी उसकी, खुद भी उसका, तो हज़रत अली ने उससे कुछ भी उठाना गवारा नहीं किया। तो वो कहते हैं कि वो जो मारी थी ना तलवार, वो ज़रब सकलैन की उससे जो अफजल नहीं है, जो रिवायत है, जो तलवार रोक ली थी ना जब उसने थूक दिया था और वो तलवार उठा ली थी, वो सकलैन की इबादत से अफजल है। कि आपको हमें इतनी बड़ी तकवा की जो मोटिवेशन के तौर पे कि इतना से भी मिलावट खुदा के रास्ते में जान पे भी बनी हो तो नहीं करनी, खालिसी तन अल्लाह की रज़ा। अब ये खंदक ख़त्म होती है तो हम आगे इसमें मूव ऑन होते हैं। उसके बाद खंदक के बाद तो इनकी दोबारा हिम्मतें जो है जवाब देगी। फिर एक खैबर का मौका हुआ, यहूदियों ने जस्ट रास्ते में लूटना शुरू किया, आपने थ्रेट की, तो घूमते फिरते फ़तह मक्का हो जाता है। फ़तह मक्का में अबू सुफियान फिर इस्लाम कबूल नहीं करता, 3 दिन लगाता है इस्लाम कबूल करने में। अच्छा, अब इसमें हज़रत अब्बास आपके चचा जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि मेरा दोस्त है तो इसकी सिफारिश करता हूँ। तो आप कहते हैं आप चाचा हैं, ठीक है उसको कलमा पढ़वाएं। तो वो कहते हैं नहीं, मैं कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। वही जो एक बनु हाशिम से उसकी चली आ रही थी, क्योंकि वैसे मैं समझता हूँ कि वो लोग हमसे आईक्यू में बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनको कम से कम ये पता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया तो ये हमारी जानों का भी हाकिम, हमारा मालिक, हमारा सब कुछ यही बन जाएगा। इसीलिए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता था। उसको था कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो चलो ठीक है, हम पहले भी मतलब खुदा कौन सा बोलता है, कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे आज आप हम सब भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह के फेर ही रहे हैं ना। ला तो नहीं करते किसी चीज़ को, लेकिन मुंह से जितना मर्जी कलमा पढ़वा लो, बल्कि 100 तस्बीहां फेरते हैं हम सारा दिन बैठ के, लेकिन ला नहीं करते हम दुनिया को, दुनिया के सारे जो हमारे, बल्कि अपने आप को भी। खुदा के मुकाबले में जो भी चीज़ आएगी उसको ला करनी होती है, हुक्म सिर्फ खुदा का। अब ये रसूल जो है ये बोलता किसकी मर्ज़ी से, खुदा की मर्ज़ी से। अब रसूलुल्लाह को मान लेना यानी कि खुदा को मान लेना, वरना हमने तो खुदा नहीं देखा ना, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से ही ये सारी इंस्पिरेशन या वो लिए। उसमें आप ये समझ लें कि जो उसको ये पता था, उसने 3 दिन लगाए कलमा पढ़ने पे। आखिर उससे कहा ऐसे काम नहीं बनेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो उसने फिर कलमा पढ़ा, जैसे भी पढ़ा,
3 دن لگا کے پڑھا. اب آپ اس پہ ہم پھر وہی بات ہے کہ ہم انٹینشن کی بات نہیں کریں گے کہ نیت کیا تھی, دل کیا تھا, وہ کیا تھا, یہ ہمیں حق ہی نہیں ہے. ہاں عمل کی بات ضرور کریں گے. وہ یہ ہے کہ اس گھر نے اسلام قبول ہونے سے پہلے بھی ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی اور مسلمانوں کو ہی قتل کیا. اسلام لانے کے بعد بھی ان لوگوں نے ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہی لڑی. ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں ہیڈ کی, اس کے بیٹے نے آگے آ کے حضرت علی کے اگینسٹ ساری جنگیں ہیڈ کی, پھر اس کے بیٹے نے آ کے اس کے بیٹے کے آگے ساری جنگیں ہیڈ کی. جو آپ کو کربلا کی تک لانے کے لیے اتنا بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ احد اور خندق ابو سفیان نے ہیڈ کی. اس کے بعد جو آگے آتی ہے آپ کی جنگ جمل کے پیچھے بھی امیر معاویہ جو ہے, امیر تو ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے کیونکہ یہ امیر المومنین ایک اسکول آف تھاٹ, کیونکہ حضرت علی کو کہتا ہے کہ مومنوں کے امیر, تو اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کو بھی امیر بنایا ہوا ہے کہ امیر معاویہ, اور اس کو خلافت جو ملی تھی اس سینس میں. حالانکہ یہ لوگ خود بھی اس کی خلافت کو اس طریقے سے انڈورس نہیں کرتے کیونکہ اس نے پہلی جنگ کس سے کی؟ حضرت حسن سے. پہلی جنگ کس سے کی؟ حضرت حسن سے. حضرت علی ان کے جائز اس سے پہلے حضرت علی سے جو کی, پہلے اس کا ذکر کر لیں کہ جمل کے اسباب میں شامل. اس کے بعد جو جنگ صفین ہوتی ہے وہ حضرت علی کے خلاف لڑی. یہ 2 جنگیں اس کی جو سمجھ لیں کہ حضرت علی کے خلاف ہیں. اب یہ اپنے خلیفہ وقت کے اگینسٹ جانے والے کو جو بھی سٹیٹس دیتے ہیں یہ ان کا اپنا میٹر ہے کہ اس کو کیا سٹیٹس دیتے ہیں. اس کے بعد بیٹا آتا ہے, ابھی تو بیٹا نہیں آیا, حضرت علی شہید ہوتے ہیں. جب علی شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد امام حسن آتے ہیں اس پہ اور خلافت کی منصب پہ, تو یہ ان کے خلاف لشکر کشی کرتا ہے اور پھر ان سے خلافت کو چھینتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی جب امام حسن نے صلح کر لی تھی تو آپ کو کیا اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ امام حسن کی جو جنگ کے پیچھے اسباب تھے, ان کا ایک کزن تھا جس کو یمن کی گورنری دی تھی حضرت علی نے اپنے دور میں. تو جب یہ امیر معاویہ نے اس سائڈ پہ لشکر کشی کی تو اس کے بچے چیر دیے گئے تھے ماں کے سامنے. تو وہ ماں پاگل ہو گئی تھی, اس کی بیوی عبید اللہ ابن جعفر آئی تھی. عبداللہ ابن جعفر نہیں, عبید اللہ ابن جعفر آئے تھے. حضرت جعفر کے بیٹے ہیں یا اس طرح سے ان کے بڑا کلوزسٹ ریلیٹیو ہے. اب سین سمجھیے گا کہ تاریخ میں کیا کیا گزرا ہے. وہ یمن کی گورنری ملی ہوئی ہے, اٹیک ہوتا ہے تو ایک طرح سے وہ داخل ہوتے ہیں, بیوی اور بچہ, مطلب بچے جڑواں تھے ان کے, جو بیوی کے سامنے چیرے گئے وہ ہاف اب نارمل ہو جاتی ہے, یہ بھاگ آتے ہیں حضرت علی کے پاس. ابھی حضرت علی کا دور کی میں سے بتانے لگا ہوں بیک گراؤنڈ. حضرت علی کہتے ہیں کہ تم نے ادھر جنگ کیوں نہیں کی, تم بھاگ کے میرے پاس اطلاع دے. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس بھی تو کسی نے آنا ہی تھا نا اطلاع دینے, تو وہ میں ہی آ گیا. آپ نے کہا بھی یہ تو تم نے کمال کیا, تمہاری کمانڈ میں تھا تو تم کمانڈ چھوڑ کے آ گئے. اس بندے کو حضرت حسن نے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا جس لشکر نے معاویہ کے خلاف جنگ کرنی تھی. اس بندے کو جس کے ساتھ کیا ہوا, اس کے بچے کاٹے گئے ہیں, بیگم ہاف برین ہوئی ہے. اس نے شام کی ایک عورت اور بوریاں دیناروں کی اس بندے کو دے کے پورا لشکر بائے کر لیا. 50,000 کا لشکر تھا جو بائے ہوا. اب امام حسین کس سے جنگ کریں؟ اس ٹائم کی تعداد چیک کریں, 50,000 کا لشکر کو بائے کر لیا گیا, کمانڈر بک گیا. حالانکہ یہ تو وہ کمانڈر ہے جو بک ہی نہیں سکتا کہ اس کی تو ذاتی دشمنی تھی ان سے, فیملی کی بھی تھی, بطور بنو ہاشم بھی تھی, اور بطور وہ جو ہے وہ جو ان کی بے بچے قتل ہوئے اس کی بھی. تو آپ کہتے ہیں جی امام حسن صلح. امام حسن کے متعلق یہ بات جب ان سے پوچھی گئی اور لوگ قص کرتے تھے
टॉन्टे करते थे कि सुलह कर ली, कोई सुलह नहीं की थी, लश्कर ही बिक गया था। और वो लश्कर जो है, जो सारा बाय हो गया था, उसके बाद शराइत पे आपकी उसने ब्लैंक पेपर भेजा था माविया ने कि आप इसमें से जो शराइत लिखनी है लिख लें, ब्लैंक पेपर। उसी के अंदर एक शर्त थी कि तुम अपनी जो हुकूमत है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करोगे अपने वारिस को, ये उसकी शर्त का हिस्सा था। रसूल के ख़ानदान का जो 5वां हिस्सा खम्स की शक्ल में आता है वो देते रहोगे, ये सारी चीज़ें उसमें थी। इसने जैसे ही अपनी अलालत शुरू होती है तो इसने फ़ौरन यजीद को तलवार की ज़ोर पे तमाम असहाब को प्रेशराइज़ करके यजीद को खिलाफत पर बिठाया, जो कि सुलह हसन की खिलाफ वर्जी की। जो वादा खिलाफ है इस्लाम में, उसके पे जो भी फतवा लगता है ये खुद लगाते रहें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ एक उसको बयान कर रहे हैं जिसको एक जैसे कहते हैं ना प्रूव कर सकते हैं बस। एक तो ये टाइटल बड़ा अजीब है जो इमाम हसन की सुलह के मुतालिक ये लोग पोज करते हैं। जब लश्करी बिक जाए, इतना लश्करी आपका बाय हो जाए तो उसने क्या फ़ाइट करनी है। फिर ये पावर की उसमें इतना थर्स्टी थे पावर लेने में कि इन्होंने जमल करवाई, कितना मुसलमान शहीद हुआ। सफ़ीन करवाई, कितना मुसलमान शहीद हुआ। वहाँ तो मुसलमान रहा था। फिर इमाम हसन से लश्कर कशी कर ली, कितना मुसलमान शहीद हुआ। इनको कोई मसला नहीं था कि कितना मुसलमान शहीद हो जाए। इसलिए इमाम हसन कहते हैं कि मुझे ये गुमान गुजरा कि मेरे जो मानने वाले या मेरे जो फॉलोअर्स हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा दुनिया में पावर के लिए। इस वजह से मैंने जब इतना लश्कर भी हो गया तो मैं किस लिए फिर मुज़ाहमत करता कि वो बाकी भी मरवा लेता, मैं अपने जो मेरे साथ चंद अफराद रह गए थे मैं वो भी मरवा लेता। इस वजह से सुलह हसन होती है और फिर ये उसको वायलेट करता। अब या तो आपके कोई भी ये जब कहेंगे ये तारीख़ नहीं तो वो तारीख़ नहीं, तो भाई ये कोई सोने से लिखी हुई तारीख़ है और वो कोई सिल्वर से लिखी हुई तारीख़ है। ये तुम्हारे कोई मतलब जो आसमान से उतरे हुए रावी हैं और ये बेचारे जो है कहीं ज़मीन की पताल की गहराइयों से उतरे रावी हैं। तारीख़ है, दोनों के लिखने वालों ने लिखा है, असेसमेंट है। आप सीक्वेंस को पकड़ें, सीक्वेंस गलत होता है तो फिर बताएं, चैलेंजेबल क्या है। नहीं जी उसने तो जंग नहीं थी, कह दें दादे ने नहीं की थी, कह दें प्यो ने नहीं की थी, कह दें फिर यजीद ने नहीं की थी, तो बात ठीक है। लेकिन जनाब अगर दादे ने भी की, दादी ने कलेजे चबाए, उसी का दूध पी के आगे पैदा हुआ, उसी से ही आगे एक सीक्वेंस चला, तो उसको डिफेंस करने की क्या ज़रूरत है। तारीख़ है, बताएं। उसके बाद जो ये क्योंकि वायलेट हो गई वो सुलह हसन की शर्त, तो इमाम हसन जो है मदीना में थे उस वक्त, बल्कि इमाम हसन को जहर दिलवाया गया। फिर मतलब इस सब के बाद भी जहर दिलवाया गया अपनी ही बीवी से, और जो इनकी जो कहीं से दूर से कोई कनेक्शन निकाला गया उसका, क्योंकि ये सारे आपस में मतलब कहीं ना कहीं रिश्तों में भी जुड़े हुए थे, और उसके ज़रिए जहर दिया गया कि कलेजे ही फट गए, मुंह में आ गया, इस हद तक जहरीला। और उसके बाद इमाम हुसैन जब वो मदीना में थे तो पैगाम आता है यजीद की तरफ से कि जी बैत करें। तो यहाँ से आप बैत का इनकार करते हैं। यहाँ से आप जब बैत का इनकार करते हैं तो उस वक्त आप सबको ख़त लिखते हैं। ये ख़त बड़ा इम्पोर्टेंट है, बनु हाशिम को जो लिखा गया था, ये लोग नहीं बताते। बनु हाशिम को ये लिखा गया था ख़त के अगर मेरे साथ चलोगे तो बाइज़्ज़त शहादत है, अगर मेरे साथ नहीं चलते तो ज़िल्लत अमेज़ मौत है, हलाकत है। ये दो ऑप्शनें थी। मेरे साथ चलोगे तो बाइज़्ज़त शहादत है, मेरे साथ नहीं चलोगे तो ज़िल्लत अमेज़ मौत है, मर्ज़ी तुम्हारी। तो आपके क्लोजेस्ट लोग भी इसको नहीं समझ पड़े, बहुत क्लोजेस्ट वंस भी इसको नहीं समझ पाए। उसके बाद आप हज के लिए निकलते हैं ताकि उधर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुतबात दे के इस सारी एक्टिविटी के मुतल्लिक जो हो गई है कि यजीद तो डिज़र्व ही नहीं करता था,
تو اور معاہدہ حسن میں بھی تھا کہ اس کو خلافت نہیں دے گا، وراثت نہیں کرے گا، تو یہ اس نے وائلیٹ کر دیا. تو یہ خود حج پہ جب پہنچتے ہیں تو وہیں آپ کے لیے قاتلان بھی بھیجے جاتے ہیں کہ جو وہیں آپ کو قتل کرنے کی پلان سے جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ حج کمپلیٹ کیے بغیر کربلا کو روانہ ہوتے ہیں. امام حسین نے آخری حج کمپلیٹ نہیں کیا. ڈیورنگ حج آپ کو وہاں سے کوئٹ کرنا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں تاریخ میں سب اصحاب نے آ کے ڈیفرنٹ آپشنز دی. ایون کہ عبداللہ ابن زبیر جو تھے انہوں نے سب سے اچھی آپشن دی جو ان کی تھی امام حسین سے ملاقات اس میں. باقی ایون کہ عبداللہ ابن عباس اور جتنے ریلیٹیوز تھے یا کزنز تھے وہ بھی کوئی بہت اچھی وہ نہیں دے سکے رائے یا بہت اچھی کوئی آپشن. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس فتنے میں نہ پڑیں اور آپ بیٹھ جائیں اور آپ مطلب وہ کر لیں. جنت کے سردار کو تو پتہ تھا جنت کیسے ملنی ہے، بس یہ جنتیوں کو نہیں پتہ تھا. جنت کے سردار کو پتہ تھا راستہ جنت کا. انہوں نے کہا کہ مجھے اب ان کے پاس جو عبداللہ ابن زبیر آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ مکہ نہ چھوڑیں، میں مکہ لوگوں کو بلاتا ہوں، یہاں سے آپ قیام کر لیں، اس کے خلاف جو اناؤنسمنٹ ہے وہ یہیں سے کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے میں جو نکلنا ہے ظاہر بات ہے پیشین گوئی ہے کہ میں نے کربلا میں ہی شہید ہونا ہے. مٹی دکھائی گئی ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طریقے سے وہ جو اس سمجھ لیں کہ کربلا کی زمین کی نشانیاں بھی پتہ تھی، شہادت کب ہونی ہے سارا پتہ تھا. جبرائیل نے آ کے بتایا تھا، وہ بھی روایتیں موجود ہیں کہ ایک دن ایک خاص فرشتہ آیا تو حضرت ام سلمہ گھر ہیں، وہ روایت بیان کرتی ہیں کہ اندر کوئی نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی حضرت ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی تو امام حسین کھیلتے ہوئے اندر چلے گئے. تو کچھ دیر بعد دیکھا کہ رونے کی آواز آنے لگی. تو پھر آپ جب جا کے دریافت کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ پہ میرے بچے قربان، آپ کی مطلب کس طرح کی یہ رونا اتنا، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ آج ایک خاص فرشتہ آیا تھا جو مجھے خاص پیغام دے کے گیا کہ جس میں یہ تھا کہ امام حسین کو کربلا کی زمین پہ شہید کیا جائے گا، اور مجھے وہاں کی مٹی دکھائی گئی خون آلود. تو اس لیے گود میں لے کے آپ رو رہے تھے. تو اس لیے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رونا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ یہاں سے لے لیں کہ آپ کے نبی روئے ہیں اور زندہ پہ روئے ہیں، ابھی شہید تو ہوئے بھی نہیں، ابھی شہید تو ہوئے بھی نہیں اور زندہ پہ روئے ہیں. تو مردہ پہ منع کیا گیا رونے سے، مردہ پہ بین کرنے سے منع کیا گیا، شہید پہ نہیں. کیونکہ حضرت حمزہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ کی عورتوں کو بلا کے کہ کوئی ہے جو ان پہ روئے، تو یہ کیا، اس کی روایات موجود ہیں. اور شہید پہ رونا درست بات ہے، مردہ پہ رونا اسلام ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ نے کسی مردے پہ نہیں شور مچانا. مر گیا خاص کم جہاں پاک، کیا کیا اس نے، لیکن شہید تو ایک گواہ بن کے جا رہا ہے کہ کوئی خدا ہے جس کو میں جان دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب جب اس کو آپ اناؤنس کرتے ہیں یا شور کرتے ہیں یا اس کو آپ رو کے یا کسی بھی اس طریقے سے پکچرائز کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ جو سیکوینس ہے جان دینے کا راہ خدا میں، وہ کیری فارورڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور مردہ پہ اس سینس میں جیسے آپ کو کہتے نہیں بھی اس نے کیا تیر مارا، اس پہ تم اپنے آپ کو کیوں رو رہے ہو، خاص کم جہاں پاک کائنڈ آف ماحول کہ مردہ ہے، اس پہ رونا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو امام حسین کو عبداللہ ابن زبیر جو سب سے اچھی آپشن دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ آپ ادھر ہی قیام کریں مکہ میں لوگوں کو ادھر ہی بھروں گا، لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور ادھر ہی آپ یہاں سے اناؤنس کریں. آپ نے کہا کہ مجھے اگر ایک بالشت بھی مکہ سے باہر نکلنا پڑا تو میں ضرور نکلوں گا
تاکہ تاریخ میں یہ بتا سکوں کہ میں نے قیام کیا تھا اور میں نے اس حریت کے، اس ظلم کے، اس اسلام کو ایک میسج دینے کے لیے کہ کبھی بھی مسلمان کسی غاصب کو، کسی دنیا پرست کو اور کسی دین خدا کے دشمن کو اپنا حاکم یا حکمران نہیں بننے دیں گے۔ یہ میسیج اتنا ضروری تھا جس نے تاریخ میں آنے والے مسلمانوں کو بچانا تھا ظلم سے، جبر سے اور اس طرح کے، کیونکہ اس کی اکائی تو جابر حکمران ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے حکمران آج درست ہو جائیں، آپ کا پورا معاشرہ درست ہو جائے گا، وہی درست نہیں ہے، نیچے درست نہیں ہے۔ یہ سبق دینے کے لیے جو کہتے ہیں نا دین زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو یہ اس کے پیچھے کہانی ہے۔ انشاءاللہ اس کے سٹیپ وائز ہم چلیں گے۔ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں یکم سے ہم یہ شروع کریں گے کہ یکم محرم کو کہاں تھے، کیا معاملہ تھا، 2 کو 3 کو، اس طرح سے کس کی 2-3 دن کی سفر نامہ بنا کے ہم 9-10 کو پراپر اس کی جو مجلس ہوگی یا ذکر جو لوگوں کو چاہیے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے جو آج تک نہیں پتہ، تو اس کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے، وداؤٹ اینی ایموشنل جو کہہ لیں کہ سینٹینسز، ایک پراپر ڈسکشنز، اور تاکہ سین کو نیوٹرلی آپ دیکھ سکیں کہ ہوا کیا۔ تو اسی کے ساتھ آج کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک ہی اس کو ختم کرتے ہیں۔